رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا۔ رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر انیس احمد صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس اتھارٹی کا مقصد کیا ہے اور کیسے یہ اتھارٹی اس ملک میں کام کرے گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کا چیئرمین آپ کو مقرر کیا گیا ہے، تو جب آپ کی اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کا کیا ویژن ہے اس ادارے کو لے کے؟ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دور جدید میں جو مختلف فرما روا پائے جاتے ہیں مسلم ممالک کے، ان میں سے شاید یہ ایک پہلا موقع ہو کہ ایک سربراہ مملکت یہ چاہے کہ اس کے ملک کے اندر مدینہ منورہ کی طرز پر ایک نظام آہستہ آہستہ برپا ہو اور اس کے لیے کچھ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو اس نظام تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا اس بارے میں ویژن بڑا واضح ہے۔ جو میری گفتگو ان سے ہوئی وہ اسی بنیاد پر ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، اس حوالے سے کم از کم یہ بات آغاز سے واضح ہو کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو چیز آپ نے کہی ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست جو ہم چاہتے ہیں آج یا کل یا پرسوں جب بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق دے اس کا قیام، اس کے لیے جب تک افراد کار تیار نہیں ہوں گے، اس کے لیے جب تک ابلاغ عامہ سے بات نہیں کی جائے گی، اس کے لیے جب تک ہم پوری قوم کو آن بورڈ نہیں لیں گے، اس وقت تک کیسے کام ہو سکتا ہے۔ اور اس غرض کے لیے جو یہ ادارہ بنایا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں کے ذریعے، دیگر جو ادارے پائے جاتے ہیں ان کے ذریعے ایک طرف تو شعور پیدا کرے، دوسری جانب وہ افراد کار تیار کرے تربیت کے ذریعے۔ چنانچہ سیرت سازی بالخصوص سیرت پاک کی روشنی میں، اور خاص طور پر جو ملک کے اندر نصابات پائے جاتے ہیں ان نصابات کے اندر سیرت پاک کے حوالے سے ان موضوعات کا اضافہ کرنا جو آج تک نہیں کیے گئے۔ اگر ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں معاشیات، تو علیہ السلام نے جو ہدایات معاشرت کے حوالے سے فرمائی ہیں وہ کیوں نہ وہاں پہ لائی جائیں۔ اگر ہم پڑھاتے ہیں فزکس اور کیمسٹری، تو جو چیزیں قرآن پاک نے اور آپ نے متوجہ کی ہیں کائنات کے حوالے سے کیوں نہ لائی جائیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ایک ادارہ جو خالصتاً سیرت پاک کی روشنی میں یہ کام کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی قوم کی حیثیت سے ایک ممتاز قوم ہیں جو نہ صرف جذبات کے لحاظ سے بلکہ اپنے مقصد کے لحاظ سے روز اول سے اس چیز سے وابستہ ہے کہ یہاں پر کس طرح سے ان اخلاقی اقدار کو جو کرپشن دور کر سکیں، ان اخلاقی اقدار کو جو انسانیت کی عظمت اور انسانی جان کی قدر واضح کر سکیں، ان انسانی اقدار کو جو بین المسالک اتحاد پیدا کر سکیں، ان اخلاقی اقدار کو جن کے اندر خواتین کی عزت و عظمت برقرار رکھنے کے لیے جو وسائل درکار پیدا کیے جا سکیں، یہ وہ اقدار ہیں جن پر کسی معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جو ان اقدار کو تباہ کرنے والا ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا قیام سیرت پاک کے حوالے سے خاص طور پر ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ سیرت پاک کی اہمیت کم ہے یا اس کو بطور ایک لازمی نصاب کے لوگوں کو نہ بتایا جائے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت پاک قرآن پاک کا دعویٰ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے رحمت العالمین ہے۔ آپ کافۃ للناس کہا گیا آپ کے بارے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسکرائے ہیں تو یہ مسکراہٹ مسلمان کے لیے نہیں ہے، اگر آپ نے عفو درگزر کو اختیار کیا مسلمان کے لیے نہیں ہے، اگر آپ نے کسی معاملے میں نصیحت فرمائی مسلمان کے لیے نہیں ہے، اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو نہ دیکھو جو حرام ہیں اور جو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، تو مجھے بتائیے ہم یہ کہیں کہ مسلمان بچے تو پڑھ لیں، وہ تو مسلمان پڑھ لیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ خوب آنکھیں اپنی گھماتے پھریں۔ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ
بھلائی کے ساتھ بات کریں تو ہم یہ کہیں کہ چونکہ یہ آپ فرما رہے ہیں مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمان تو گرمجوشی کریں، عیسائی ہندو کبھی نہ کرے یہ کام کیونکہ یہ مسلمان کر رہا ہے، اس illogical، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت پاک کا تعلق محض مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اور جو تعلیمات آپ کی ہیں وہ مسلمانوں کے لیے تنہا نہیں ہے بلکہ سب انسانوں کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، اب ہم جب نصاب کی بات کر رہے تھے، آپ نے ذکر کیا، تو نصاب میں تو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن نصاب کے علاوہ اور کون کون سے ایسے ڈومینز ہیں جن کے حوالے سے یہ ادارہ کام کرے گا؟ جی، تعلیم تو ایک شعبہ ہے نا، تعلیم کے علاوہ ہمارے جو دیگر شعبہ جات ہیں، ثقافت ہے، میڈیا ہے، معیشت ہے، ہمارے جو بہت سے معاملات ہیں جن کا تعلق ہمارے گھروں کے رسومات کے ساتھ ہے، ان سب چیزوں کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سیرت پاک نے ہمیں کون سا مثالی کردار فراہم کیا اور اسے ہم کس طرح سے وہاں تک پہنچائیں۔ چونکہ میرا تعلق تعلیم کے شعبے سے آغاز سے رہا ہے، اس لیے میں نے آغاز میں یہ بات عرض کی کہ اگر ہمیں تبدیلی کو لانی ہے اور دیر پا تبدیلی مستقل نصاب کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن نصاب پڑھائے گا کون جب تک وہ اساتذہ جن کا ذہن نہ ہو؟ یہ کہاں سے آئیں گے؟ بچے کہاں سے آئیں گے؟ جس گھر سے آئیں گے اس گھر کی تربیت، ان کو یہ احساس دلانا کہ محض انگریزی گٹ پٹ کرنا علم کا نام نہیں ہے، بلکہ کردار، سیرت سازی، اور ان کے اندر انسانیت کا پیدا ہونا، ان کے اندر اس ملک سے محبت پیدا ہونا، ان کے لیے دین کے لیے کام کرنے کی جذبہ پیدا ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک جو کچھ ہم کہتے ہیں کہ اتحاد ہو اور یکجہتی ہو، وہ نعرے تو ہو سکتے ہیں، وہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اس ادارے کے اسٹرکچر اور اس کی ٹیم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کی روشنی میں چیئرمین کے ساتھ 6 افراد ہیں جو ہمہ وقت ہیں، صحیح، اور ان کے لیے تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے ایک کا شعبہ ابلاغ عامہ ہے، ایک کا شعبہ ایکٹیویزم ہے، کیمپسز کے اوپر منعقد کرنا، یوتھ کو انگیج کرنا، ایک شعبے کا تعلق تحقیق کے ساتھ سیرت پاک کے حوالے سے مزید تحقیق، جو تحقیق موجود ہے اس کو لے کر کے آنا، ایک کا تعلق دینی مدارس کے ساتھ رابطے سے، ایک کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک کی پالیسیز کے لیے اس حوالے سے، وہ کیا چیزیں کی جائیں، تعلیمی پالیسیز، ایک پالیسیز ہوں۔ تو یہ جو 6 افراد ہیں ان کو اس بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے ذمے بڑے متعین کام ہیں۔ صحیح، اب یہ امپورٹنٹ ایریاز سمجھ میں آتے ہیں اور ان پہ کام ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن سر یہ بتائیں کہ جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو بین المسالک ہمہ آہنگی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا لاحِ عمل ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیے، اگر آپ جائزہ لیں گے تو میں نے جب سے اپنی تعلیمی سفر کا آغاز کیا ہے، شاید ہی کوئی موقع ایسا ہو جب اس پہلو پر توجہ نہ دی ہو۔ اسلامی یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، دعوی اکیڈمی کے ڈی جی کی حیثیت سے، دیگر ذمہ داریوں کے اندر میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہم ہر مسلک کے افراد کو یکساں اہمیت، عزت اور مقام کے ساتھ آگے بڑھ کر کے اس ملک کے لیے کام کرنے کا موقع فراہم کریں۔ یہ ادارہ بھی انشاءاللہ ہر مسلک کے افراد کا استقبال کر رہا ہے، کرے گا، اور ان کو ساتھ لے کر کے چلے گا۔ میں مشاورت کا قائل ہوں، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ جو سربراہ ہو وہ جو چاہے کرتا رہے۔ میں نے اپنے تمام ارکان سے مشاورت کی ہے، الگ بھی اور مل کر کے بھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ مشاورت سے کام کیے جائیں گے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ بجائے اتحاد کے نعروں کے، اتحاد کے لیے وہ اقدام کرنا جس میں دلوں کو جوڑا جائے، اور یہ دل جڑ سکتے ہیں حب رسول کے ذریعے، یہ دل جڑ سکتے ہیں اس ہستی سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں جس کے نام پہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم اور بنیادی اقدام ہے جو اس وقت کیا گیا ہے ملک کی سلامتی کے لیے، اور خاص طور پہ ان تمام افراد کو جوڑنے کے لیے جو 70 سال سے عصبیتوں میں، مسلکیت کے اندر اور بے شمار فاصلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہمارا کام ان فاصلوں کو دور کر کے اپنے تمام
بھائیوں اور بہنوں کو ساتھ لے کر کے اس نام کے سائے میں جو ہمارے ایمان کا حصہ آگے بڑھنا ہے. صحیح. اچھا, آپ نے میڈیا ریفارمز کا ذکر کیا, تو میڈیا کو اسلام کے حوالے سے ہم آہنگ کرنے کی جب بھی بات ہوتی ہے تو میڈیا ظاہر ہے بڑا اس حوالے سے بات کرتا ہے کہ نہیں جی آپ لوگ جو ہیں وہ شاید ہم پر پابندیاں لگا رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دیکھیے, اس میں مسئلہ محض میڈیا کا نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ جب آپ نے معاشیات پڑھی ہوگی تو کیا آپ نے پال رابنسن کے علاوہ کسی اور کو بھی پڑھا ہے؟ اگر آپ نے سوشیولوجی پڑھی ہوگی تو کیا آپ نے ڈرکائم اور ویبر کے علاوہ کچھ اور پڑھا ہوگا؟ اگر آپ نفسیات کا مطالعہ کیا ہے تو کیا آپ نے کبھی فرائڈ اور یونگ اور بی ایف اسکنر کے علاوہ کچھ اور پڑھا ہوگا؟ یعنی ہمارا مبلغ علم ہو, ابلاغ عامہ ہو یا دیگر علوم ہو, اس میں مغرب کی اندھی غلامی ہے. ہمیں جو کرنا ہوگا وہ یہ کہ ہم ابلاغ عامہ کے ذمہ داروں سے, نوجوانوں سے جو اس میں کام کر رہے ہیں, یہ سوال کریں کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ کا جو نظریہ ہے ابلاغ عامہ کا, اگر اس کی بنیاد وہی ہے جو فرانس میں, جرمنی میں, امریکہ میں کیا جا رہا ہے, تو آپ کا اپنا وجود کہاں ہے؟ ہم یہ سوال کریں گے کہ آپ ہمیں سمجھائیے کہ کس طرح سے ابلاغ کیا جاتا ہے. کیا ابلاغ کا مطلب نقالی ہے؟ یا ابلاغ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اینکر پرسن یا کوئی فرد کسی بیرونی ٹی وی کے اوپر ایک خاص انداز میں جھک کر کے بات کرتا ہے تو آپ جھک کے ویسی بات کر کے وہ بن جائیں گے؟ آپ کا اپنا وجود کہاں ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بے شمار نوجوان ایسے موجود ہیں جو ابلاغ عامہ میں کام کر رہے ہیں, وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا جرنلزم ہو, جن سے اگر آپ لاجیکل ریشنل بات کریں گے تو آپ کی بات کو سمجھیں گے بھی اور تبدیل بھی ہوں گے. بالکل صحیح. اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں تو اس ادارے میں خواتین کی شمولیت کے حوالے سے کس قسم کے اقدامات ہیں جو آپ لوگ لیں گے؟ جی, ادارے کے ارکان میں 2 خواتین شامل ہیں. ایک کا تعلق ماضی میں کیو اے یو سے رہا ہے, قائم یونیورسٹی سے, اور ایک نے آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کی ہے اور تعلیم ان کا شعبہ ہے. اور اس لحاظ سے 6 افراد میں 2 خواتین کی موجودگی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ جہاں تک کہا جاتا ہے نمائندگی وہ بھی موجود ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری دونوں جو ارکان ہیں اس کمیٹی کی, وہ انشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے. صحیح. اچھا, فائنلی سر, جب ہم کبھی معاشرے میں کوئی اسلامک اتھارٹی بناتے ہیں یا کوئی ادارہ بناتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی کوشش کرتے ہیں تو اس پر اعتراضات بہت سارے آتے ہیں, اور بہت سارے بڑے بڑے اسکالرز ایسے ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ احادیث کو, قرآن کو اگر آپ کریکولم میں شامل کرتے ہیں, بچیوں کو آپ حجاب کرواتے ہیں تو وہ کن ذہن ہو جاتی ہیں, ان کے سوال کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اس پر کھل کر اعتراض کرتا ہے. تو وہ جو اپوزنگ ویوز ہیں ان کو وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ریلیجن کو الگ کر لیں اور ہر آدمی اپنے حساب سے جو چاہے جیسا چاہے کرے, ان کو ہم کیسے قائل کریں گے؟ دیکھیے, میری معلومات کی حد تک انسانی تاریخ کے اندر لباس کا استعمال اقدار کی بنا پر ہوتا ہے. جو اقدار ہوتی ہیں وہی آپ کے لباس میں, وہی آپ کے کھانے میں, وہی رہن سہن میں ظاہر ہوتی ہیں. پاکستان کی بنیاد جس نظریے کے اوپر ہے وہ یہ مطالبہ کرتا تھا کہ روز اول سے ان اقدار کو جو وہ نظریہ واضح کرتا ہے اختیار کیا جائے. ہم نے انہیں اختیار نہیں کیا, نہ تعلیم میں, نہ معیشت میں, نہ سیاست میں. رہا یہ سوال کہ کیا اسلام امپوز کرنے سے آ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں آ سکتا. اسلام آ سکتا ہے صرف اس وقت جب اسلام کے دیے ہوئے حقوق کو, ان چیزوں کو جو ہم نے اب تک نظر انداز کیے ہیں, ان چیزوں کو آپ متعارف کرائیں. مجھے بتائیے کہ کون سا کیمپس ہے جہاں پر مخلوط تعلیم کے نتیجے میں طالبات اپنے آپ کو بالکل نشانہ نہ سمجھتی ہوں نگاہوں کا افراد کا. یہ کس طرح دور ہوگا؟ مخلوط تعلیم سے یا اس سے کہ آپ دونوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ
انسانی اور اسلامی اخلاقیات کیا ہیں، گفتگو کیسے کی جائے، کتنا فاصلہ ہو، اس میں کیا موضوعات ہوں. یہ وہ چیز ہے جو سیرت پاک ہم کو سکھاتی ہے. تربیت. اور جب تک ہم سیرت پاک کو بنیاد نہیں بنائیں گے اس وقت تک نصابات بے اثر رہیں گے. یہ وہ موضوع ہے جو متفق علیہ ہے. مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کا کوئی مسلک ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ سیرت پاک کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، جو اتھارٹی چاہتی ہے، وہ پاکستان کے عوام کی دلی پکار ہے، ان کا دلی مطالبہ ہے، اور آج سے نہیں، قیام پاکستان سے آج تک ہے. اس لیے اس ادارے کا قیام میں سمجھتا ہوں بے انتہا مفید ہے، اور بغیر اس احساس کے کہ یہ کوئی بن جائے گا ویٹیکن، یہ انشاءاللہ لوگوں کو اعتماد میں لے کر کے، ان کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ بات کر کے، ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے اپنے کام کرے گا. اس کے اندر نہ کوئی ریجڈیٹی ہے، نہ اس میں کوئی مسلکیت ہے، نہ اس کے اندر کوئی خاص تصور ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ سیرت پاک کو اس وسعت کے ساتھ جو اس کی پہچان ہے، سیرت پاک کو اس افادے کے ساتھ جو اس کی پہچان ہے، شیئر کیا جائے، اور اس میں نہ صرف اہل ایمان بلکہ وہ بھی جو دیگر پاکستانی ہیں وہ آپ کی حیات مبارکہ سے فائدہ حاصل کریں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر انیس احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.